بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب غسل میں بھی الحمدللہ ہم نے 261 حدیث نمبر تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم حدیث نمبر 262 سے اپنا مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 262 262۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے تھے۔ حدیث نمبر 267۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو رحمان پر رحم فرمائے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے گئے، اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن پہ رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے، اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ حدیث نمبر 274۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 2 یا 3 بار اپنا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 2 یا 3 بار رگڑا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر سر پر پانی بہایا اور سارے بدن کو غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کر پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں کپڑا لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں سے ہی پانی جھاڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، پھر شرمگاہ دھوئی، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر 3 مرتبہ رگڑا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے اور بازو کو دھویا، پھر سر پہ پانی بہایا اور سارے بدن کا غسل کیا، پھر اپنی جگہ سے سرک کے پاؤں دھوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں ایک کپڑا لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور ہاتھوں سے ہی پانی جھاڑنے لگے۔ حدیث نمبر 275۔ نماز کی تکبیر ہوئی اور صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، یعنی کہ آپ کو غسل کی ضرورت ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور آپ واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کو مطابق کی ہے، عبدالعالی نے معمر سے اور زہری سے، اور اوزاعی نے زہری سے حدیث کی روایت کی ہے۔ نماز کی تکبیریں ہوئیں، صفیں برابر ہو گئیں، لوگ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہماری طرف تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو چکے تو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، یعنی کہ آپ کو غسل کی ضرورت ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا،
اپنی جگہ کھڑے رہو اور واپس چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور واپس ہماری طرف تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ عثمان بن عمر سے اس روایت کی مطابقت ہے۔ ابو الاعلیٰ نے معمر سے اور زہری سے اور اوزاعی نے بھی زہری سے حدیث کی روایت کی ہے۔ 279 حدیث نمبر 279۔ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام ننگے غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹٹیاں آپ پر گرنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے۔ اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے۔ پھر اس حدیث کی کو ابراہیم نے موسیٰ بن عقبہ سے، صفوان سے، وہ عطا بن یسار سے، وہ ابو ہریرہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ جبکہ ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر غسل کر رہے تھے، آخر تک۔ حدیث نمبر 283۔ یہ حدیث ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 285۔ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یہ بھی حدیث ابی ہریرہ سے روایت ہے۔ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اس وقت میں جنبی تھا، یعنی کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھ گئے اور مجھے آہستہ سے اپنے گھر آیا اور غسل کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، اے حبورہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتی۔ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اس وقت میں جنبی تھا، یعنی کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیٹھ گئے، میں آہستہ سے اپنے گھر آیا، غسل کر کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن تو نجس نہیں ہوتی، مومن تو نجس نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 288۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ حدیث نمبر 291۔ حدیث نمبر 292۔ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہو لیکن انزال نہیں ہوتا تو کیا کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز کی طرح وضو کرے اور ذکر کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ میں نے اس کے متعلق علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ یحییٰ نے کہا اور ابو سلمان نے مجھے بتایا،
انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی۔ انہیں ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ حدیث نمبر 293۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا ہے اسے دھو لے، پھر وضو کر نماز پڑھ۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا، غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری احادیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ نوٹ: یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا ہے اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غسل میں زیادہ احتیاط ہے۔ یہ آخری احادیث ہم نے اس لیے بیان کر دی تاکہ معلوم ہو جائے اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔ نوٹ: یہ اجازت ابتداء اسلام میں تھی، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے حدیث بعد میں اس کی اجازت ہے وہ ممنوع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ جزاک اللہ خیراً۔ انشاءاللہ یہ حدیث ہماری غسل کی آخری حدیث تھی۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں کتاب تیمم کے بارے میں احکامات سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ خدا حافظ۔